سے سلامت آپ کے ہاتھوں سے ہمیشہ میٹھا کھایا. اتنے احسان کہ گنواؤں تو گنوا نہ سکوں. اور ایک کڑوی کاش آ گئی تو میں کیسا بدبخت ہوتا اگر میں اس پر تھوکتا اور کہتا کہ نہیں ہٹاؤ اس کو. میں تو بدبختوں میں سے نہیں ہوں. مجھ پر آپ کے احسان غالب ہیں. اب محمود نے ایاز پر کتنے احسان کیے ہوں گے؟ جو بھی بادشاہ تھا جس کا بھی آپ بتاتے ہیں قصہ، کتنے کر لیے ہوں گے؟ اللہ کے احسانات تو بے شمار ہیں. ایک ایک سانس پر اللہ کا احسان ہے. انسانی زندگی کی حفاظت کی جو سامان ہے ان میں ایک معمولی سا رخنہ پیدا ہو جائے تو انسانی زندگی عذاب میں تبدیل ہو سکتی ہے. اس کی حفاظت کے لیے جو گردوں کا نظام ہے یہ بے شمار دوسرے نظاموں میں سے ایک ہے. اس میں ذرا سا رخنہ پیدا ہو تو کسی بلا میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے. جسم میں بعض دفعہ آگ لگ جاتی ہے. یورک ایسڈ ہائی ہونا ہو تو جوڑ میں دردیں، یوریا ہائی ہو جائے تو سخت قسم کی خارش اور بے چینی اور ایک آگ سی لگ جاتی ہے تن بدن میں، اور بھی بہت سی تکلیفیں ہیں. تو ان باتوں پر بھی تو غور کریں کہ کیا ہو سکتا تھا. کن کڑوی تکلیف دی چیزوں سے آپ کی حفاظت کے کیسے کیسے سامان فرمائے گئے ہیں. پھر چھوٹے چھوٹے واقعات پر یہ دماغ لڑانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی کہ اس کے پیچھے کوئی حکمت تھی کہ نہیں. اگر آپ ویسے اپنے آپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں جو ضرور حکمت ہوگی تو یہ ایک کم فہمی کا طریق ہے. اس طرح منطق سے راضی نہیں ہوا کرتے لوگ. بچے کب منطق سے راضی ہوتے ہیں؟ اپنے بچوں کو منطقی دلیلیں دے کے راضی کرنے کی کوشش کر لیں، کبھی آپ کو کامیابی نہیں ہوگی. محبت کے غلبے سے دل راضی ہوا کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو اگر حاصل کرنا ہے تو اس کے محبت کے غلبے کے تلے اپنے دل کو بچھا دیجیے. پھر آپ دیکھیں گی کہ آپ کو کبھی اس کا وہم بھی نہیں آئے گا کہ فلاں دعا تکلیف نہیں پوری ہوئی، فلاں تکلیف پہنچی تو میں خدا سے حکمتیں طلب کروں کہ بتا آخر اس میں کیا حکمت تھی. یہ چھوٹی سی معصوم بچی کیوں ایسے پیدا ہو گئی، مجھے ہی کیوں چن لیا گیا. یہ سارے جھگڑے برابری سے شروع ہوتے ہیں اور محبت کے مضمون پر جا کر ان کی حد ختم ہو جاتی ہے. آگے نہیں بڑھ سکتے. بس اپنے تعلقات کو اللہ تعالیٰ سے درست کریں، تبھی آپ رضا کا معنی سمجھیں گی، تبھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا عطا ہوگی. اور جب رضا میں ایک دفعہ داخل ہو جائیں تو پھر یہ کڑواہٹیں بالکل بے حیثیت کی ہو جاتی ہیں. پھر ہر زندگی کے ہر لمحے کا لطف ہی اور ہو جاتا ہے. اور بستی رندان سے کسی دوست کا خط ہے، اس میں انہوں نے 2 سوال کیے ہیں. جی، ایک سوال تو یہ ہے کہ کہتے ہیں مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کے پروگرام مسجد میں دیکھنے جائز ہیں کہ نہیں؟ مسجد میں دیکھنے جائز تو ہیں کیونکہ اچھے پروگرام ہیں سب، لیکن مسجد کو ان پروگراموں کی آماجگاہ بنانا جائز نہیں ہے. ان معنوں میں کہ عبادت کے لیے ہیں، نیک باتوں کے لیے. کبھی کبھی وہاں جلسے ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی اس وجہ سے کہ خدا کے ذکر چل رہا ہے، ذکر کی مجالس لگتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ان کو کوئی حرام نہیں کہہ سکتا کیونکہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسجد ہی میں ایسی مجالس لگاتے تھے. لیکن روزمرہ کا دستور بنا کر مسجدوں کو پروگراموں کی آماجگاہ بنا لینا یہ میرے نزدیک تو درست نہیں. مجھے پسند نہیں ہے یہ بات، اور اس سے فتنے پیدا ہو جائیں گے. پھر اس لیے اپنی کوئی اور جگہ ڈھونڈیں جہاں یہ پروگرام ہوا کریں. خطبہ سننا ہو تو مسجد میں سنیں. کبھی کوئی غیر معمولی پروگرام ایسا ہے جس میں سب کو دعوت دینی ہے، بے شک وہ مسجد میں کر لیں، لیکن روزمرہ کا دستور بنانا جائز نہیں. دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ آخرت میں جو حوریں ملنے کا وعدہ ہے، کیا اس دنیا میں جو اس آدمی کے عقد میں آئیں گی وہی عورتیں مراد ہیں یا کوئی اور؟ کیونکہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے. یہ جو ہے نا سوال بڑا خطرناک ہے. بعض لوگ تو کہیں گے جن کی حضرت لڑائی رہتی بیویوں سے کہ ہم تو مارے گئے اگر یہی حوریں وہاں ہو گئیں. اور غالب کہتا ہے کہ خود میں ہم ان پری یادوں سے لیں گے انتقام. خوبی قسمت سے یہ حوریں اگر وہاں ہو گئیں تو دونوں طرح کے مضمون وابستہ ہیں اس خیال سے. کسی کو بیویوں سے ڈر لگ رہا ہے، کسی بیویاں ڈریں گی وہاں جا کے.
وہ یہیں سے بیٹھا ہوا انتقام کی سوچ رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ یوں فرضی باتیں ہیں آپ کی. حور سے مراد جو آپ نے سمجھا ہوا وہ چیز نہیں ہے. حور مرد اور عورت دونوں کے لیے برابر ہے. جو نیک عورتیں ہیں ان کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے قرآن کریم میں. آپ پڑھیں تو صحیح, بار بار خدا تعالیٰ مرد عورتوں کا ذکر کر کے فرماتا ہے تم سب کے لیے. کوئی فکر کی بات نہیں جو تم نیک ہو, جن کی صفات بیان فرماتا ہے اچھی اچھی, کہ ان سب کے لیے خدا تعالیٰ جنت کی خوشخبری دیتا ہے. تمہاری حوریں بیٹھی کیا کریں گی بیچاری, اگر انہوں نے حوریں بنا اور ان کے لیے کوئی حور نہیں, ان کے لیے وہی اجڑے پجڑے مرد جو یہاں ہوا کرتے تھے. تو وہاں کیفیت نہیں بدل جائیں گی, وہاں یہ سیکس ہونی ہی نہیں ہے. وہ کہ مولوی مودودی صاحب کے تصور کی جنت تو نہیں ہے, جس کے متعلق مولانا فرماتے ہیں کہ وہ لوگ, وہ بچیاں جو بلوغت سے پہلے فوت ہو گئیں, ان میں کچھ ہندو بھی ہوں گی, کچھ سکھ بھی ہوں گی, کچھ دوسری بھی ہوں گی, عیسائی, یہودی, ان کا وہاں کیا مصرف ہوگا. تو مولانا نے سوچا ہے کہ جنت سے باہر ایک خیمہ لگا ہوگا بہت بڑا, اور اس میں خیمے سے مراد ہے کیمپ, یعنی خیمہ گاہیں ہوں گی بہت زبردست. تو جنت میں جن اصحاب کو ان کی طرف جانے کی خواہش ہوگی وہ کچھ دیر کے لیے جنت سے چھٹی لے کر باہر چلے جایا کریں گے اور وہاں دل بہلا کر واپس آ جایا کریں گے. یہ جو تصور ہے مولویانہ, ان کا وہاں کچھ بھی نہیں ہے. وہاں جائیں گے تو ان کو سمجھ آئے گی کہ کہاں آپ پہنچے ہیں. وہ تو ان کو دیکھنا ہی شاید نصیب نہ ہو, لیکن اللہ کی رحمت جسی چاہے دکھا دے. کئی بہت شریف نفس مولوی ہیں جن کے متعلق میں ہرگز نہیں کہہ سکتا کہ نعوذ باللہ من ذالک ان کے متعلق ہمیں حق ہے یہ فتویٰ دینے کا کہ وہ جہنم میں جائیں گے. کسی کو حق نہیں ہے. اللہ اور رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا, اور رسول بھی وہی کچھ جانتا ہے جسے جو اللہ بتائے. بس میں اصولاً باتیں کر رہا ہوں. یہ مولوی اگر وہاں پہنچے تو بڑی ان کو بیچاروں کی قسمت دینا مرادی لکھی ہوئی ہے, کیونکہ انہوں نے حلوے کا بھی تصور باندھا ہوا ہے. ایک ہمارے اردو کے شاعر تھے, کیا نام تھا ان کا, کیا جی مشہور, میں زیادہ آج کل کے کتابیں نہیں پڑھتا اس لیے نام, میرا جی کیا نام تھا, بڑے مشہور مزاحیہ شاعر تھے. انہوں نے ایک لکھا ہوا ہے, ایک نظم کی صورت میں ایک قصہ لکھا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جنت میں گیا ہوں, وہاں کیا ہو رہا ہے, مولوی صاحب کیا کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ایک جنت کے ایک پیڑ کے نیچے حلوے کے ایک ڈھیر کے اوپر ملا بیٹھا اونگ رہا تھا, یعنی کھا کھا کے برا حال کر کے. تو جنت ایک ڈھیر لگا ہوا تھا ایک جنت کے پیڑ کے نیچے, وہاں ملا صاحب نے کھا کھا کے تو حالت غیر کی ہوئی تھی اور وہاں اس کو نیند آ چکی تھی. اس کو بہت دلچسپ نقشہ کھینچا ہے. یہ سب یہاں کی باتیں ہیں. قیامت کے دن کا تصور کسی انسان کو حقیقی ہو ہی نہیں سکتا. کوئی ایسی آنکھ نہیں ہے قرآن کریم کے بیان کے مطابق جس نے وہ باتیں دیکھی ہوں, کوئی ایسا کان نہیں ہے جس نے وہ باتیں سنی ہوں. حالانکہ قرآن کریم میں ہم یہ تذکرے پڑھتے ہیں, بس کوئی کان نہیں ہے جس نے وہ باتیں سنی ہوں. سے مراد یہ ہے ان کی حقیقت سنی ہو جو تم پر ظاہر نہیں ہوئی نہ ہو سکتی ہے. اور کوئی آنکھیں نہیں ہیں جنہوں نے دیکھا ہو. اس سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ خدا وہاں پیدا فرمائے گا اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. بس یہ بحث آپ نے پتہ نہیں کہاں سے چھیڑ لی ہے کہ حوریں کون کون سی ہوں گی کون سی نہیں ہوں گی. اپنی فکر کریں, اللہ فضل کرے. آپ کے لیے بھی ہیروں کا انتظام ہوگا, آپ کی بیگمات کے لیے بھی. اور اگر آپ اپنی بیگم کے قابل نہ ہوئے تو پھر ضروری نہیں ہے کہ یہ بیگم آپ کو وہاں ملے. اور اگر آپ قابل ہوئے اور بیگم قابل نہ ہوئی تو پھر الٹ قصہ ہو سکتا ہے. جو کچھ بھی ہوگا آپ کو مطمئن کرنے والا ہوگا, یہ وعدہ ہے. جو کچھ بھی ہوگا اس سے دل ایسے مطمئن ہوں گے کہ دن رات, وہاں کے دن رات جو بھی ہیں ہم سے لبریز رہیں گے کہ ہاں اے خدا ہم کانوں تک راضی ہیں. تو اتنا ہی کافی ہے. گجرات کے گاؤں سے ایک دوست نے سوال بھیجا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ میرے ایک دوست جو فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے سوال کیا ہے. ٹھیک ہے.
اور وہ اس کا جواب حضور سے ٹی وی